اس مبارک مجلس میں رونق افروز ہماری جماعت کے موقر علماء کرام، خصوصاً امیر مجلس سراج ملت حضرت علامہ مولانا سراج صاحب قبلہ متجلہ العالی، اور یہاں حاضر آئے میرے تمام سنی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب، پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم بھائی، یہ تو میری طبیعت بہت علیل ہے، مگر حضور سراج ملت کا حکم ہوا کہ تم اس مجلس میں شرکت کرو، چونکہ حضرت کی یہ دعوت پہلی دفعہ میرے پاس آئی، میں کسی طرح سے انکار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کیسے کرتا؟ یہ عطا کریں تو کون خطا کرے؟ میں مرشد نے تو مجھے یہی بتایا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند نے، کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا جانا، انہی کا کھائیں، یہی بولا میں، اور ہم نہ آئیں، بتلائیے ذرا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے، میری اپنی عادت ہے، میں کسی بھی مجلس میں جب خطاب کرتا ہوں تو پہلے اعلیٰ حضرت کے جو چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم تراز ہے۔ یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یہ تو اعلیٰ حضرت کے شعر کا کمال ہے کہ عامی لوگ ان پر صرف اعلیٰ حضرت کے شعر کو سن لیتا ہے تو ان کا وجدان سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ اعلیٰ حضرت کے شعر کو کے مفہوم کو سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت شعر میں کون سا تصور پیش کر رہے ہیں تو لوگوں کے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے، لہلہا اٹھے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیداروں پہ، تو دیکھیے پیدار کے معنی ہے جوتی کے۔ اب مکے کی زمین کیا تھی؟ رتیلی ہے نا بھائی۔ دوسرے مصرے میں ہے سیاروں، سیاروں کے معنی ہے تارے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، کیا مطلب؟ میرے آقا جوتی پہن کر جب مکے کی سرزمین پر خرام ناز فرماتے، میرے آقا جو جوتی پہن کر مکے کی سرزمین پر جب چلتے، جب کاشانے اقدس پر واپس آتے تو جب جوتی کو جھاڑتے تو جو ذرے جھڑ کر گرتے، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذرے جو جھڑ کر گرتے اتنے بڑے مرتبے والے ہو جاتے کہ وہ زمین پر رہتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں، بلکہ وہ اڑ کر تاروں کے سر پر جا کر بیٹھتے، جس کی برکت سے یہ تارے چمک رہے ہیں۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج بنتے ہیں سیاروں کے۔
دیجیے آپ. نہیں یہ تشریح سنیں گے آپ, تشریح سنیے آپ. یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. شعر سنیے بہرے تسلیم علی میدان میں. غور کریں گے. بہر کے معنی ہے واسطے. ہمارے جناب علی بڑے مخلص سنی ہیں اسد اقبال صاحب جی. تمام شعراء ان کے مزاج کے ہو جائیں جی. آج جامع نور میں اور اس میں کہ مثلا کہ اعلیٰ حضرت کہنا یہ سب شعراء کی شروعات ہے, مقررین کی شروعات ہے کہہ کر کے جو فتنے پھیلا رہے ہیں. ایسے 10 شعراء آ جائیں جی تو ایسے تمام جامع نور کو ہے نا دفن کر کے رکھ دیں جی. لگائیں گے بہر تسلیم علی میدان میں. تو دیکھو بھائی بہر کے مناتے واسطے, یہاں پر تسلیم کے معنی ہے سلام کرنے کے. معنی اس شعر کا یہ ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ, اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر ہے نا بھائی, جس میں کفار 1000 اس سے کچھ کم یا کچھ زائد تھے, لم سب 1000. غور سے سنیں گے بھائی. ہاں سب کے سب مسلح تھے, اونٹوں کی کمی نہیں تھی, گھوڑوں کی کمی نہیں تھی. اور ادھر میں نبی کے دیوانے کل 313 تھے, جس میں صرف 2 چند لوگوں کے پاس تلواریں تھے. اسی طرح سے 3 یا 7 گھوڑے تھے, سب نہتے تھے. اس کے باوجود رب تعالی نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمایا. اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے. جو 70 کفار مارے گئے تھے ان 70 کفار میں 21 کافروں کو اکیلے مولا علی نے قتل کیا تھا. اب باقی کو تمام صحابہ نے مل کر. اسی طرح سے جنگ احد میں 14 کفار مارے گئے تھے. اس 14 کفار میں 7 کو اکیلے مولا علی نے قتل کیا تھا اور باقی 7 کو تمام صحابہ نے مل کر کیا تھا. ظاہر بات ہے علی جس جنگ میں ہوتے کافروں کے لیے قہر الہی ہوتے. علی جس جنگ میں ہوتے کافروں کے لیے عذاب الہی ہوتے. کافر کی بھی دلی تمنا ہوتی کہ اگر ایک علی کو ہم صاف کر دیتے ہیں تو یہ جنگ میرے لیے ہلکی ہو جائے گی. چنانچہ 100 لوگوں کا گول بنا کر کفار علی کی طرف بڑھتے اور تلواریں چلاتے, مگر وہ تلواریں چل کے رہ جاتی, علی کو چھوتی نہیں, علی کو کاٹتی نہیں. وجہ کیا ہے؟ میرے آلہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ وہ تلواریں علی کو کاٹنے کے لیے نہیں گرتی تھی, سلام کرنے کے لیے جھکا کرتی تھی. تسلیم علی میدان میں, تسلیم علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں, تلواروں کے سر جھکا کرتے ہیں. بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکاروں سے, بول والے میری سرکاروں سے. جن میں شوق میں ڈوب کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. تو عرض کرنا ہے طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے, اور یہ کہ حضرت کی پشت پناہی 10 تاریخ کو میں روزے سے تھا اور اپنے بے انتہا کرم فرما پیکر خلوص محمد سراج بھائی ساکی ناکے والے رضوی قادری مفتی اعظم ہند کی نسبت سے مجھ سے محبت کرتے ہیں جی. حضرت انہوں نے فرمایا بھی اپنے لڑکے محمود رضا صاحب کو کہ ان کو ٹھنڈا پانی مت دینا ورنہ سردی زکام ہو جائے گا. بمبے کا موسم کچھ اچھا بھی نہیں چل رہا ہے, موسم بدل رہا ہے, تیزی کے ساتھ طبیعتیں بگڑ رہی ہیں, مگر پھر بھی بہت دن سے روزہ تھا ہی, موقع دیکھ کر کے میں نے 2 گلاس شربت پی لیا. اس میں برف رکھا ہوا تھا, لیکن نہیں جو انہوں نے بشارت دی تھی وہ ہو کے رہا. لیکن جی لگائیے, میں نے سوچا تھا کہ اہل بیت پنجتن پاک ہی پر میری گفتگو ہو,
سراج ملت نے حکم فرمایا کہ نہیں ہے نا سید ممتاز صاحب اہل بیت پہ بول دیں گے، آپ مفتی اعظم ہند ہی پہ بولیں گے. تو آئیے میری تقریر مفتی اعظم ہند ہی پر سنیے آپ، سمجھے کہ نہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند سنیے. اتنی بات یاد رکھیے گا کہ آج کا جو ماحول ہے اس پس منظر میں دیکھیے مفتی اعظم ہند کو کہ آدمی کی زبان کچھ کہہ رہی ہے، کردار کچھ کہہ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جی زبان دیکھیے تو کردار سے آگے آگے، زبان سے برسوں پیچھے کردار ہے، لیکن نہیں ہے نا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آگے ہے نا بھائی. ایک ہے نا آپ سمجھتے چلیے آپ باتوں کو، موقع موقع پر ہم گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے ذرا سچی لگائی جیسے حضور کی حدیث ہے السوال ذل، السوال ذل، ذل اذل دونوں لغت ہے. مانگنا یہ ذلت ہے. میرے آقا نے فرمایا مت کسی سے سوال کرو، آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. میرے آقا نے امیروں کو فرمایا کہ مانگنے والوں کو دو، غریبوں کو فرمایا کہ مانگنا نہیں. امیروں کو فرمایا کہ مانگنے والوں کو دو اور غریبوں کو فرمایا کہ مانگنا نہیں. تو نبی نے فرمایا مانگنا نہیں. اس حکم پر کیسے صحابہ نے عمل کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت جب آپ کا کوڑا گر پڑتا، اب گھوڑے پر سوار ہو چکے ہوتے، کوڑا گر پڑتا، اگر آپ یوں دیکھ دیتے تو سب کے سب آتے اور کوڑا آنکھوں سے اٹھا کر کے، اس لیے کہ آپ خلیفۃ الرسول تھے. مگر حضرت صدیق اعظم یہ سوچ کر کہ نبی نے کہا کہ سوال مت کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کو کہوں کہ کوڑا دے دیتی، یہ بھی سوال ہی میں ہو. اس لیے صدیق خود گھوڑے سے اتر کر کوڑے اٹھاتے اور پھر گھوڑے پر سوار ہو جاتے. دیکھ رہے ہیں نا صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کس طرح سے عمل کرتے تھے، کس طرح سے کردار پر پیش کرتے تھے. حضرت ابو درداء ان کے انتقال کے وقت ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، کیا اجازت دیتے ہیں کہ میں محلے میں زکات مانگ لوں، فطرے مانگ لوں؟ تو آپ نے جا کر نہیں قبر فرمایا کہ نہیں، میں معلوم نہیں کہ اس نے فرمایا مانگنا منع، تو پھر میں کیا کروں؟ تو کہا کہ تم ایسا کرو کہ مدینے کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، وہاں ازخیر ایک گھاس ہے جس سے عطر نکلتا ہے نا، اس گھاس کو تم پہاڑوں سے لانا، ہم مدینے کے بازار میں اس گھاس کو بیچنا، عطر کشید کرنے والے وہ گھاس لیں گے، تمہیں اس کی قیمت دیں گے، اس طرح سے تم گزر بسر کرو. دیکھ رہے نبی نے کیسی تعلیم دی ہے. اب آئیے میرے مفتی اعظم ہند کا اس حدیث پہ عمل دیکھیے، صدیق اعظم کی کیسی یاد تازہ ہو رہی ہے، ابو درداء کی کیسی یاد تازہ ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ بریلی شریف سے مفتی اعظم ہند جونپور آئے اور جونپور میں حضرت قاضی شمس الدین صاحب کو ساتھ لیا. آپ کچھ بھی دیر آپ بیٹھے نہیں کہ چلو صدر الشریعہ کے ہاں گھوسی. اب وہاں آئے تو چونکہ بریلی شریف سے جونپور آئے، آپ راستے میں کی کوشش کھاتے پیتے نہیں تھے، چائے کوشش خرید کے کھاتے نہیں تھے، تو یہاں تک بھوکے رہے اور بغیر چائے کے رہے. اور جب وہاں پہنچ گئے گھوسی تو آپ کو چائے کی بےحد خواہش تھی، مگر ذہن میں سوال و ظلم تھا، سوال و ظلم تھا. خود نہیں فرمایا کہ میں چائے پیوں گا، میرے پاس چائے لاؤ، اس کو چائے کی خواہش ہے، بلکہ اس طرح سے آپ نے اپنی چائے کی خواہش کو پوری فرمائی کہ آپ نے قاضی شمس الدین کے بارے میں محدث کبیر وغیرہ کو فرمایا کہ دیکھیے یہ مولانا چائے پیئیں گے، ان پر آثار سفر ہے، ان پر ٹکانے سفر ہے، تو ان کے لیے کہا ضمناً آپ نے چائے پی. اور سوال پڑھا کرتی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، لوگ پڑھا کریں. اور نبی نے ہمیں پیر نے مفتی اعظم ہند نے امنانی بات کو ثابت فرما دیا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا اچھا ہمارا نبی. آئیے آپ سمجھتے چلیے، آپ سمجھتے چلیے. دیکھیے ہمارے سید صاحب نے مباہلہ کا ذکر کیا، مباہلہ کیا ہے. اور آئیے میں اپنے مرشد کا بھی مباہلہ دکھاتا ہوں.
تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار سلف، حجت الخلف، علامہ مفتی بلال صاحب قبلہ، علامہ مفتی بلال صاحب قبلہ، تلمیذ ملک العلماء، تلمیذ ملک العلماء، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماد الجود والکرم محمد اللہ کباری وسلم صلاۃ علیہ یا رسول اللہ. بولو بھائی آپ لوگ بیدار ہیں کہ نہیں؟ آپ بیٹھیے ہے نا. ابھی مباہلہ کا ذکر آپ نے ہے نا اجمالاً آپ نے سید صاحب سے سوال فرمایا. آئیے تفصیلاً دیکھیے مباہلہ کس کو کہتے ہیں، مباہلہ کی تعریف کیا ہے، نبی نے مباہلہ کیا کس سے کیا؟ تو مدینہ کے قریب ہی ہے نا عیسائی آباد تھے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کا نام قبیلہ نجران سے مشہور تھے، یہ ہے نا قبیلہ نجران. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ تینوں خدا ہیں. وہ تثلیث کے قائل تھے، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کسی کی شرکت نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ اللہ ایک ہے اور اس کی خدائی میں کسی کی شرکت نہیں. تو اس نجران قبیلہ نجران کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری اس عقیدہ کفریہ کی وجہ سے ہے نا مسلمان مجھ پر حملہ کریں. تو وہ صلح کی نیت سے مسجد نبی میں آئے کہ اس انداز میں آئے کہ زرق فرق لباس پہن کر کے مغرورانہ انداز آئے اور میرے نبی سے سلام کیا. میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا. یہ باہر نکلے تو مولا علی سے اور چند صحابہ تھے ان سے کہا کہ میں آیا تھا صلح کرنے کے لیے، مگر حضور ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو حضرت علی نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ میرے آقا کو غرور پسند نہیں ہے، تم سادہ لباس پہن کر کے جاؤ، تم تواضع کے ساتھ جاؤ، تب حضور متوجہ ہوں گے. تو لوگوں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا اور میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ سے پیدا کیا اور اپنا نبی بنایا. آدم اللہ کے بندے اور نبی ہیں، بس عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ سے پیدا کیا اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اس کے علاوہ عیسیٰ کے تعلق سے خدا کا تصور یہ باطل ہے. مگر جو عیسائی عاقب تھا، مناظر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباہلہ کر لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کہ نبی ان سے کہیے کہ نکلو میدان مباہلہ کے لیے. مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے پر لعنت کرنے کو. دو آدمی میں اگر مباہلہ ہے تو وہ ان پر لعنت کرے، وہ ان پر لعنت کرے، اللہ وہ تباہ ہو جائے، اللہ وہ تباہ ہو جائے. اسی کا نام مباہلہ ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو اور خود کو لے چلو میدان میں. اور میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کے چلتا ہوں، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر چلتا ہوں. لے کر کس کو چلے؟ حسین کندھے پر ہے، حسین کندھے پر ہے، حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں، فاطمہ پیچھے ہے، ان کے پیچھے مولا علی ہے. جا رہے پہاڑ کی طرف مباہلہ کرنے کے لیے. عاقب کاپ گیا اور کہا کہ سنو یہ محمد جو کندھے پہ بیٹھے ہیں، جو انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، پیچھے جو خاتون ہیں، ان کے پیچھے جو علی ہیں، محمد جس بات کی دعا کریں گے یہ تینوں چاروں آمین کہہ دیں گے. عیسائیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی. جب ان سے صلح کرو، ان سے مناظرہ نہ کرو. تو چنانچہ اس کے عاقب نے مناظرے کی بات کر لی اور مباہلہ کو چھوڑ دیا. دیکھو اس حدیث اس قرآن کی آیت میں یہ بھی پتہ چلا حسین کو حضور نے اپنا بیٹا فرمایا، بیٹا فرمایا. حسین کا نبی کا بیٹا ہونا اسی آیت سے ثابت ہے. تو مباہلہ کیا نا. آئیے میرے بھائی، مباہلہ کرنا کیا ہے؟ دین کے خاطر، اسلام کے خاطر سنت رسول ہے. آئیے اس سنت پر مفتی اعظم ہند کی عملی نظیر دیکھیے، عملی نظیر دیکھیے. تحریک شدی کے دور میں، تحریک شدی کے دور میں جبکہ آگرہ سے کچھ
20 किलोमीटर दूरी पर कहाँ पर बोलो भाई, आगरा से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर वहां तहरीके शुद्धि की जद में यानी आर्या समाज वालों ने एक तहरीक उठाई थी मुसलमानों को हिंदू बनाने की, मुसलमानों को हिंदू बनाने की है ना तहरीक उठाई थी। तशरीफ रखिए है ना, आज आ जाइए, आ गया तशरीफ। आर्या समाज वालों ने मुसलमानों को हिंदू बनाने की तहरीक उठा रखी थी। और वहां कई बस्तियों के लोग, आगरा से कुछ 20 किलोमीटर के फासले पर एक आबादी थी, तो वहां कई बस्तियों के लोग जमा थे मुसलमान से हिंदू बनने के लिए, समझा कि नहीं? मेरे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद इस मंजर को देखकर मेरे आका कांप गए, क्या हो रहा है। अपने साथ बरेली के चंद उलमा को और खुसूसियत के साथ अबुल फतह अल्लामा मुफ्ती हशमत अली खान साहब सुन्नत को ले करके आप आगरा गए और वहां से कई किलोमीटर आप पैदल चले। दुनिया ने देख लिया कि मुफ्ती आजम हिंद देखने में तो नहीफ है, मगर जब दीन की बात आ जाए तो हिमालय से भी ज्यादा मजबूत है, हिमालय से भी ज्यादा मजबूत है। ले करके चले, जब ले करके चले तो क्या देखा कि एक जगह तनूर जल रही है और पंडित तख्त पे बैठे हैं, कैंचियां रखी हुई हैं, अब पूड़ियां बन रही हैं, है ना, कि बाल कटवाते जाओ, आप उसकी पूजा करते जाओ, पूड़ियां खाते जाओ, है ना, ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। जब वहां पर गए, अल्लाह अकबर, मुफ्ती आजम तो सुन्नत का पारा गर्म हो गया, पंडा को ललकारा, पंडा मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए तो बैठा हुआ है, कैसी से तू उनका बाल करके टिकी छोड़ेगा, आपकी पूजा करवाएगा, आप उससे मुनाजरा कर ले। इस्लाम ही हक है, आप उससे मुनाजरा कर लो। सिर्फ सुन्नत ललकार रहे हैं, लेकिन मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ सुन्नत को कहने की इधर आइए, है ना, आप पीछे आइए। अगर ये मुनाजरा समझने की सलाहियत रखते तो ये तहरीक शुद्धि की जद में आते क्यों? ये बड़े भोले हैं, ये बड़े भाले हैं। सुनिए मौलाना हशमत अली खान, अब इनको इस्लाम का बेहिजाब जलवा दिखाना है, अब बेहिजाब जलवा दिखाना है। क्या मुफ्ती आजम तख्त के पास पहुंच गए, अब पंडा का गरीबान पकड़ा, कहा चल इसी तन्नूर में मैं भी कूदता हूँ और तुम भी कूदो, मैं भी कूदता हूँ और तुम भी कूदो, जो हाफर होगा वो जिंदा रहेगा, वो सलामत रहेगा। पंडा पसीना हो रहा है, तो इलाके के नेता है, ताकि मौलाना साहब पंडा मर रहा है, तंदूर में जाने के लिए तैयार नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि इस्लाम अकबर है, काफी बातिल है। जितने लोग मुसलमान हिंदू बनने के लिए बैठे थे वो उठे, अब मुफ्ती आजम का नारा लगाना शुरू कर दिया, इस्लाम का नारा लगाना शुरू कर दिया। ऐसा मुर्शिद न तुम जमाने में कभी पाओगे, तुम थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में तुम कभी पाओगे। मियाँ मेरे मुर्शिद जबान से जलालो बराहीन के जो दरिया बहाते और जरूरत पड़ती उसको अमलन साबित फरमाते, लेकिन अमलन उसको साबित फरमाते। मिसाल के तौर पर देखिए फतावा मुस्तफिया शरीफ, उसमें किसी ने फतुल कदीर है ना, फतावा शामी है, इन लोगों की इबारत से है ना हुजूर सल्लम के इल्म गैब पर हमला किया, समझे कि नहीं, है ना, कि अगर अल्लाह ताला की गवाही में, नबी की गवाही में, है ना, अगर निकाह हो तो निकाह नहीं होगा, इसलिए कि उसमें लिखा हुआ है इल्म गैब जाती के ताल्लुक से कि उसमें हुजूर सल्लम के इल्म गैब जाती माना गया था। बेशक हुजूर सल्लम के लिए इल्म जाती मानना, जाती कहते हैं कि जिसको आप पे आप गैब हो, तो आप पे आप गैब तो सिर्फ अल्लाह को है, बाकी अल्लाह के बताने से नबी को है, कि नहीं। ये तो इस किस्म की इबारतें हैं जो गुंजलक हैं, उसको पेश करके मुफ्ती आजम हिंद से जवाब मांगा गया। ऐसा जवाब कि पढ़ते
چلے جائیے ہے نا, اور آنکھوں سے حجابات اس سے چلے جائیں جی. مفتی اعظم ہند کے فلسفہ صفیہ کے اس باب کو پڑھیے, لگے گا کہ ہم مدینہ پہنچ گئے. لگی نہیں اللہ اکبر. تو یہ تو میرے مفتی اعظم نے رعایت تو کی ہے, مگر ضرورت پڑ گئی یہ جگہ ہم اللہ نے اس کو ثابت کرنے کی ہے کہ نہیں, مشاہدہ کروانے کی. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ میرے پورے مرشید نظام الدین اولیاء کے ہاں دہلی گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. جب وہاں گئے تو سامنے ہی میں 3 منزلہ عمارت, آپ تو کئی منزل ہو گئی جی, جس میں تبلیغی لوگ اس طرح سے بھرے ہوئے ہیں, رہتے ہیں جیسے معلوم یہ کہ آدمی کی جگہ نہیں ہے, مرغی فارم ہے. ایک روم میں 25 50 جس میں 2 آدمی نہیں سو سکتے ہو, اسے 50 ایک پر ایک لڑے پڑے ہوئے ہیں, مرغی فارم بنا کے رکھ لیکن نہیں ذرا سبزی لگائیے. وہاں معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے آئے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو شرارت کی سوجھی کہ چلو ہے نا مولانا مصطفیٰ راز رضا سے ہم لوگ کوئی علمی بحث کریں. تو 3 امیر تیار ہوئے کہ چلو ان سے بات چیت کی جائے. ایک امیر وہ تھا جس کی ماں میں بیوی میں انبن ہو گئی, تو بیوی کی محبت ہے ماں کو دھکے دے دی, ماں گر گئی اور اس کی چہنی چٹا گئی. اس کے بعد ماں رونے لگی, تو اس امیر نے کہا کہ کسی سے ہلہ نہ کرو ورنہ تبلیغ کے جو پیسے مل رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے, پھر گھر چلنا مشکل ہو جائے گا. تو ماں نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہی تم سے سمجھے گا, وہی تم کو سزا دے گا, مجھ کو کیا ضرورت کسی کو کہنے کی. چپ چاپ ہو, معاملہ اسی جگہ رہ گیا. ایک امیر وہ تھا جو اپنی نوکرانی سے منہ کالا کر چکا تھا اور پیسے دے کر کے اس کی زبان بند کر چکا تھا, کسی سے کہنا نہیں, بات وہیں پر رہ گئی. ایک امیر تھا جو یتیم کا مال کھائے ہوئے بیٹھا تھا, کبھی بیکار تک نہیں کیا نہیں. یہ بس وہی جانے اور یتیم ہی جانے. یہ تینوں امیر گئے نظام الدین اولیاء کے دربار میں, ہے نا, دیکھا ہے نا گنبد نما صافہ پہنے ہوئے, زیب سر کیے ہوئے, جن کے پیشانی سے صدیق کی صداقت کا نور چھلک رہا ہے, عمر کی عدالت کا جوہر نظر آ رہا ہے, علی کی شجاعت کا جو پیکر نظر آ رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے کونے میں. گئے, کیا نام ہے آپ کا؟ فقیر کو لوگ مصطفیٰ رضا خاں کہتے ہیں. کیا بریلی مکان ہے آپ کا؟ جی ہاں میرا مکان بریلی ہے. کن کے لڑکے ہیں آپ؟ میں مولانا احمد رضا خاں کا لڑکا ہوں. تو کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کافی شوق سے کہا کہ حضور کی علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سے فرمایا کہ خود آپ اپنا خیال بتائیے, آپ کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو غیب نہیں دیا. کہا کہ دلیل پیش کیجیے. تو آدھا گھنٹہ آئے بائیں شائیں بکا, این بین موٹر اسٹینڈ کیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بات دلیلیں آپ کی ہو گئی, کل کا کل بیان کر چکے؟ کہا کہ جی. تو اب میں دلیل دوں کہ حضور غیب جانتے ہیں؟ اچھا ہاں آپ دیجیے. تو میں دلیل دوں؟ تو ہاں دیجیے. اچھا لیجیے میری طرف سے دلیل. مفتی اعظم نے فرمایا کہ امیر بتا کہ بیوی کی محبت کو ماں کو دھکے دینا کیسا بیوی کی محبت؟ امیر بتا یتیم کا مال کھانا کیسا ہے؟ امیر بتا نوکرانی کے ساتھ مقابلہ کرنا کیسا ہے؟ جب ان کو اپنے اندھیروں کی بات یاد آئی, اندھیریوں کی بات یاد آئی, تو رونے لگے. مفتی اعظم کا قدم پکڑ لیا کہ حضور میں اعتقاد کرتا ہوں کہ بے شک اللہ نے نبی کو غیب دیا. جب بریلی کا مصطفیٰ اتنا جانتا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کتنا جانتا ہوگا.
ہمارے حضور سراج ملت نے فرمایا کہ مفتی اعظم ہند کا تسلط بھی بیان کرنا کہ دین میں کتنے سخت. تو سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم و ایاکم، کہ جتنے بد مذہب ہیں تم ان سے بچو، وَإِيَّاهُمْ ان سے دور رہو، ایاکم تم ان سے دور رہو، وَإِيَّاهُمْ ان کو بھی دور رکھو. دیکھیے ذرا سا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوئے، لیکن نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ملکہ تھا فرمایا کہ تھوڑی سی بات میں اس کے بہت سے معانی پائے جائیں، لیکن نہیں. تو میرے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ ایاکم و ایاہم، ان کو دور رکھو اور ان سے دور رہو. ایک ہی بات کہہ دیتے میرے آقا، ان سے دور رہو، یہی کہہ دیتے کہ ان کو دور بھگاؤ، لیکن دو طرفہ میرے آقا فرما رہے ہیں ان کو ہے نا، ان کو بھی دور رکھو اور ان سے بھی بھاگو. یہ کیا ہے نا، دو طرفہ کا مطلب کیا ہے نا، ہے تو ذرا سا جی لگائیے آپ، ہے نا بھائی. ارے مثال کے طور پر گوبر ہے، یا یہ کہ آپ نے حلوہ بنایا چنے کا، تو چنے کے حلوہ کو بنایا اپنے چنا کا حلوہ، اس حلوے کو گوبر کے پاس لے جائیے تو کھانے کے لائق رہے گا، ہے نا بھائی. گوبر کے نزدیک لے جا کر حلوے کو کہیے گا کہ میں نے گوبر کے نزدیک رکھ دیا کھاؤ، تو کوئی کھائے گا؟ ٹھیک ہے، اب حلوہ کو گوبر کے پاس مت لے جائیے، گوبر ہی کو اٹھا کر کے حلوہ کے نزدیک، لیکن نہیں تو کوئی کھائے گا؟ بولو بھائی، چاہے حلوہ کو گوبر کے پاس لے جاؤ تو برا ہے، یا گوبر کو حلوہ کے پاس لے آؤ تو برا ہے. سنیو، اپنا مقام سمجھو، نبی تمہیں حلوہ فرما رہے ہیں، جتنے پر مذہب ہے جب گوبر ہے تم ان کے پاس جاؤ تو برا ہے، اور وہ تیرے پاس آئے تو برا ہے. جنازے میں شرکت نہ کرو، ہے نا جی، ان کو دسترخوان پر نہ بلاؤ. تو لوگ کہتے کہ یہ کیا تشدد ہے، ارے تشدد نہیں ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ ہے، یہ طریقہ صحابہ ہے. آؤ ذرا سا دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو. جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو علم الاسرار عطا فرمایا، یعنی علم باطن، علم اسرار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو منافقین کی پہچان بتائی تھی، لیکن ایک خاص علم دیا تھا. تو فاروق اعظم کا معمول کیا تھا؟ فاروق اعظم کا معمول یہ تھا کہ حضور نے حذیفہ کو منافق کی پہچان بتا دی ہے. تو کوئی مرتا مدینہ شریف میں تو جا کر کے جنازہ میں دیکھتے کہ حذیفہ شامل ہے کہ نہیں. اگر حذیفہ ہوتے تو وہ سمجھ جاتے کہ مرنے والا منافق نہیں مرا، ورنہ حذیفہ پہچان لیتے، حذیفہ کو جھانک جھانک کر کے دیکھتے، ہوتے تو پڑھتے، اور حذیفہ نہیں ہوتے تو چلے آتے. ہو نہ ہو، مرنے والے میں کوئی نفاق ہو، مرنے والے میں کوئی نفاق ہو، آپ واپس چلے آتے. دیکھتے ہیں فاروق اعظم کا عمل ہے نا. یہ آج ہدایت سے رہو گے، جنازہ ہے نا شریعت کو اپنے سے متعین نہ کرو، دیکھو کہ سراج ملت شریک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو تو شریک ہو جاؤ، یہ بائیکاٹ کرنے سے دور ہو جاؤ، ہے نا بھائی. دیکھو بھائی، حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر ایک شخص نے صدا لگایا. فاروق اعظم کے دروازے پر ایک شخص نے صدا لگایا، بھوکا ہوں کھلایا جائے، بھوکا ہوں مجھے کھلایا جائے. فاروق اعظم خود ہے نا روٹی اور سالن لے کر کے گئے، لوگ کھاؤ. کھاتے کھاتے میں اس فقیروا نے ہے نا کوئی بدعقیدگی کا جملہ کہہ دیا. فاروق اعظم نے اٹھایا سالن کا کٹورا اور روٹی، کان پکڑ کے کہا کہ چل ہے نا بدبخوں کی میرے دسترخوان پر اور کوئی حصہ نہیں ہے، میرے گھر سے دسترخوان سے اٹھا کے بھگا دیا، دسترخوان سے نکال دیا. دیکھو تاریخ کا مطالعہ کرو، فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو. ہاں میں آپ کو بتلاؤں ہے نا، آج کل آپ رشتے پہ پہنچ جاتے ہیں، ارے کیا کیجیے گا، ارے رشتے میں یہ سالہ ہوتا ہے جی، ہے نا. یہاں تو صحابہ کی زندگی
مطالعہ کرے تو باپ اب بھائی ماموں کو وہ خاطی میں نہیں لائے جی، اصالہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جی۔ آج کل اپنا بھائی تو ہوتا ہی نہیں، سالے دیوبندی سالے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنا بھائی تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذرا سا جی لگاؤ اور توجہ دو، دیکھو میاں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، ابو عبیدہ بن جراح، پڑھا کہ نہیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، ابو عبیدہ بن جراح، یعنی ابو عبیدہ بیٹے ہیں جراح کے، یہی نہ مانا ہے نا بھائی؟ تو ابن مانا سے بیٹا، ابو عبیدہ بیٹے ہیں جراح کے، حالانکہ نہیں، بات بالکل غلط ہے۔ ابو عبیدہ جراح کے بیٹے نہیں ہیں، وہ جراح کے پوتے ہیں۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو عبیدہ یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتے نہیں، میں اپنے دادا کا بیٹا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دادا کا بیٹا کہنے کو پسند کر رہا ہے، باپ کا بیٹا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنگ بدر میں جانتے ہیں میرے آقا کے لیے عریش بنائی گئی تھی، ایک جھوپڑی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ہے نا؟ جب ہمدان کی جنگ شروع ہوئی تو یہی عبیدہ کے باپ جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے عبداللہ، دیکھا کہ سب صحابہ لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، حضور اکیلے ہیں، تو پیچھے تلوار کو چھپا کر کے تیز قدم نبی کی طرف بڑھے جا رہے ہیں کہ ہم نبی پر حملہ کر دیں۔ اتفاق سے ابو عبیدہ کی نگاہ ہی پڑ گئی اپنے باپ پر کہ میرا باپ غلط نیت لے کر نبی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور حضرت عبیدہ نے اپنی تلوار کو بدن میں چھپا کر تیز چل کر کے باپ کی پیٹھ پر پہنچ گئے اور کہا کہ سنو میرے آقا کی طرف بڑھ رہے ہو، نیت اچھی نہیں ہے۔ جیسے باپ نے مڑ کے دیکھا، تلوار سے سر اڑا دیا اور اعلان کر دیا کہ میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو محمد کا دشمن ہے، میں دادا کا بیٹا ہوں جو محمد کا دوست ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، سبحان اللہ، ہے نا بھائی؟ ذرا سا دل لگائیے اور توجہ دیجیے۔ آئیے ذرا سا ہے نا مفتی اعظم ہند کا تسلط دیکھیے، ہے نا؟ اسی صحابہ کے طریقے، اسی صحابہ کی عملی نظیر، ہے نا؟ میرے سرکار مفتی اعظم ہند کے چھوچا تشریف لے گئے، لیکن تو وہاں بسکھاری کے جو چھوچا کے اصل سجادہ نشین، ہے نا، اپنے کو کہتے ہیں سادات کرام میں سے ہیں، تو اس وقت وہاں کی جو سجادہ نشین تھے بسکھاری کے، وہ بابو میاں ہے نا، بابو میاں تھے۔ تو وہ ان کے باپ دادا جو ہے حسام الحرمین کی تائید میں نہیں تھے، دیوبندی وہابی کی حمایت کر رہے تھے۔ تو وہ مفتی اعظم ہند سرکار سے یا جدید پٹنہ میں جو کانفرنس ہوئی تھی غالباً اس کانفرنس میں، ہے نا، تو وہ مفتی اعظم ہند سے ملنے کے لیے گئے۔ مفتی اعظم ہند نے منع فرما دیا کہ وہ مجھ سے ملنے نہ آئے، مجھ سے ملنے نہ آئے۔ تو وہ آ ہی گئے۔ ایسے لوگ جو عقیدے کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس غیرت نہیں ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تب غیرت آتی ہے۔ غیرت ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آ گئے وہ، آنے کے بعد السلام علیکم کہا، حضرت نے جواب نہیں دیا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت نے کھینچ لیا کہ حضور کون سی غلطی ہوئی ہے؟ کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے باپ دادا دیوبندی وہابی کے حامی ہے نا، اس لیے آپ بھی اپنے باپ دادا کے نظریات پہ ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ سے میں نے مصافحہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور باپ دادا کیا تھے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں دیوبندی وہابی کے تواغیت اربع کو، اشرف علی تھانوی، قاسمی نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد بیٹھوی، ان چاروں کو جن کو علماء عرب عجم نے کفر کے فتوے دیے، اس فتوے میں ارشاد فرمایا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، میں اس فتوے کی تصدیق کرتا ہوں، انا کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیجئے یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ میرا وہی عقیدہ ہے، میرا وہی مسلک ہے جس کی تصریح بریلی کے امام نے کیا ہے، بریلی کے تاجدار نے کیا ہے۔ جب انہوں نے لکھ کر کے دیا تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے
पसीने पसीने हो रहे हैं कि अभी तक तो बैठ भी नहीं दे रहे थे, अब सब कुछ कर दिया, फिर भी कहने खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए क्यों कह रहे हैं? जब खड़े हो गए तो मुफ्ती आजम ने अपना उनके कदम पे डाल दिया, उनके कदम पे डाल दिया, उनके कदम पे चूमा, ताकि शहजादे पहले जो मैंने मुसाफा नहीं किया था वो इसलिए नहीं कहा किया था कि आपके नाना का हुक्म था कि बातिल के साथ जो हो उससे दूर रहो, तो मैंने पहले जो किया वो आपके नाना ही का हुक्म था, और आज जो मैं कर रहा हूँ वो आपके नाना ही का हुक्म है, वो आपके नाना का हुक्म है। ये है मुफ्ती आजम की अमली नजीर। मेरे भाई, ये मुफ्ती आजम हिंद की अपनी जिंदगी है ना, जबान के राजी नहीं, आप किरदार के राजी हैं, जबान के राजी हैं तो किरदार के भी गाजी हैं। मैं क्या बताऊं, आज तो लोग जनाब अली एक आलिम है, कोई किसी खानदान में वो मर गया तब बरकत हो गया, हो गई वो जगह। अरे आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिलसिला इल्म देखिए, है ना, मुफ्ती आजम हिंद आलिम ही नहीं, आलमुल उलमा फिल आलम, लेकिन नहीं। और उनके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुज्जतुल इस्लाम जो आपके बड़े साहबजादे थे, मुफ्ती आजम हिंद के उस्ताद थे, इसलिए मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, एक बल्कि जिक्र कर दे रहा हूँ कि हुज्जतुल इस्लाम देखिए मुफ्ती बिलाल साहब बरेली शरीफ में पढ़ा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 9 में इतना तर्क रखते हैं कि शरह जामी अगर दरिया बुर्द हो जाए तो हाशिया समेत लिख देंगे, हाशिया समेत लिख देंगे, इतने बड़े नहवी हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम हिंद के फैज याफ्ता है, तो मुफ्ती आजम हिंद के उस्ताद आपके बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम हैं, उनकी भी अमली जिंदगी देखेंगे। सुभान अल्लाह जी। आजकल तो लोग भर दिन सलाम पढ़ते हैं, आंख में आंसू नहीं आता है ना भाई, लेकिन सुनो, है ना, आपको मैं अर्ज करूं, जरा सा हुज्जतुल इस्लाम की अमली जिंदगी देखी, आपको कहना पड़ेगा कि वाह क्या घराना है आला हजरत का, ये खाना हम आफ्ताब है, इस घर का बच्चा बच्चा आफ्ताब है। लेकिन नहीं, तो हुज्जतुल इस्लाम के अंगूठे में फोड़ा हो गया अंदर। तो बरेली में ईसाई क्रिश्चियन डॉक्टर था, उसके पास हजरत गए, कहते देखो भाई क्या है, तो कहा कि हजरत उसके अंदर फोड़ा है, अंगूठा काटना होगा, अगर नहीं कटवाएंगे तो फोड़ा अंदर का फूटेगा तो उसका जहर पूरे जिस्म में रिस जाएगा, फिर तो आप तेरी हिलाकत का बाइस हो जाएगा, आप इसको कटवाइए। ठीक है, मैं वालिद साहब से वालदा मालिदा से इजाजत ले लूं। घर गए, आला हजरत से कहा कि डॉक्टर ने तो ऐसा कहा है कि अंगूठा काटना होगा, नहीं तो मर जाओगे। माँ से कहा अंगूठा काटना होगा, डॉक्टर ने कहा है, नहीं तो उसका दर्द फैल जाएगा तो मर जाएंगे। तो घर की राय ये हुई कि कटवा लीजिए। बच्चन लोग लेकर के आए हुज्जतुल इस्लाम को, अगर ठीक अंगूठा काटिए, कि डॉक्टर ने सुई निकाला, कि सुई से अंगूठा कटेगा, अगर नहीं सुई से नहीं काटेंगे भाई, मैं आपको सुन दे रहा हूँ, सुई करके सुन कर रहा हूँ, बेहोश कर रहा हूँ, उसके बाद अंगूठा काटूंगा। कहा कि नहीं, मुझको बेहोश मत कीजिए, इसलिए कि मैं उस मौत को पसंद नहीं करता हूँ जो बेहोशी में रूह निकले जी, होश में रूह निकले, इस तार से रूह निकले कि लब्बत सलाम मुस्तफा रूह निकले। कहा कि हजरत बड़े बड़े पहलवान के हड्डियों पर अगर चाकू चले तो चीख पड़ेंगे, कलेजा बाहर हो जाएगा, आप कमजोर नहीं है। कहते कि बेगर बेहोश किए मुझको काटो, कि हाँ हाथ काटिए, ठीक ये मुझे बता दिया जाए कि मदीना किधर है। लोगों ने बता दिया कि मदीना इधर है, पर पेट पर आप लेट गए। कहा कि डॉक्टर साहब मैं नबी की बारगाह में हाजिर हूँ, दरूद सलाम पढ़ रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। दरूद सलाम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। अब डॉक्टर जो है अंगूठा काट रहा है और चेहरे को देख रहा है, पेशानी पर सिलवटें भी नहीं है ना, आप हमें सुकर भी नहीं रहे हैं, आप आहू नहीं कर रहे हैं, आप मुस्कुरा कर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, आप मुस्कुरा कर सलाते तो नबी पर सलात पढ़ रहे हैं। काटता है और फिर देखता है, अरे मुहर पेशानी पर शिकन नहीं, जब पूरा अंगूठा काट चुका, मरहम पट्टी कर चुका, तो हुज्जतुल इस्लाम के कान के पास डॉक्टर अपना मुंह ले गया। कहा कि हजरत अब आप मदीने से आइए, मुझे कलमा पढ़ा कर मदीना ले चलिए, मुझे कलमा पढ़ा कर मदीना ले चलिए। मैं जान गया
نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ میری رائے یہ تھی کہ فجر صاحب پتہ کریں گے انشاءاللہ. سید صاحب ہمارے مخدوم دادا ہے، مخدوم ابن مخدوم ہے. ان کے جد امجد کا مزار بہار شریف حضرت ابراہیم ملک بیا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 7ویں پشت میں غوث اعظم ہیں، غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں. اور آج بھی چلے جائیے 600 سال ان کے وصال کو ہو گیا، مگر ان کے مزار کی اتنی دیوار سے وہی خوشبو پھوٹ رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹا حمزہ کے مزار سے احد کے میدان سے جو خوشبو پھوٹ رہی ہے وہی خوشبو ملے گی. ان کی خوشبو بہار کو معطر کر رہی ہے. انہیں کے صاحبزادے ہیں، میں ان کا غلام ہوں. جب جب زندگی میں آواز دیں گے میں سر سے چلتا ہوا قدموں سے حاضر ہوں گا. ان کی تابعداری کو میں اپنی خوبی سمجھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.